ماریا اور دوسرے افسانے۔ افسانہ نمبر 11۔ مختلف۔ اسامہ بچپن ہی سے ذہین تھا۔ اسامہ کی پیدائش اوسلو میں ہوئی۔ اس کے والد مفتی محمد علی صدیقی صاحب ایک عالم دین تھے۔ محمد علی صدیقی صاحب حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث اور مفتی بھی تھے۔ ویسے تو ان کا تعلق کوہاٹ سے تھا، لیکن کراچی کے ایک معروف دینی مدرسے سے فارغ التحصیل تھے۔ انہیں صحیحین شریفین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بے شمار احادیث ازبر تھیں۔ ایک عالم دین ہونے کے ناطے وہ ایک انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کے دینی ادارے سے وابستہ تمام افراد ان کی خوش اخلاقی اور نرم خوئی کے معترف تھے۔ مفتی صاحب کا خیال تھا کہ اچھا مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان ہونا بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایک غیر مسلم معاشرے میں۔ وہ صحیح معنوں میں عالم باعمل تھے، اسی لیے سننے والوں پر ان کی نصیحت کا اثر ہوتا اور ان کی باتیں دل میں اتر جاتی تھیں۔ مفتی صاحب کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا اسامہ۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ان کی طرح قرآن حفظ کرے اور ایک بڑا عالم دین بنے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اسامہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ یہی وجہ تھی کہ اسامہ نے صرف 12 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ دینی تعلیم کے علاوہ اسامہ پڑھائی میں بھی تیز تھا۔ وہ اسکول میں ہمیشہ اچھے نمبر لاتا۔ مفتی صاحب جب بھی اسکول کی میٹنگز میں بلائے جاتے تو اسامہ کے اساتذہ اس کی بہت تعریف کرتے کہ ان کا بیٹا کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا، اسکول وقت پر آتا ہے، ہوم ورک پورا کرتا ہے۔ وہ اسامہ کی صرف ایک کمی کی طرف اشارہ کرتے کہ اسامہ بہت کم گو ہے اور وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسامہ اسکول میں ہونے والی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی کم دلچسپی لیتا ہے۔ مفتی صاحب دل میں یہ سوچتے کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ میرے بیٹے کی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز ہے اور وہ دیگر خرافات سے دور رہتا ہے۔ اسامہ نے 10ویں جماعت میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی اور اسے اوسلو کے ایک ویدرے گوئنے اسکول انٹرمیڈیٹ کالج میں داخلہ بھی مل گیا۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے اسامہ کو عالم دین بنانے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا تو بیٹے نے نہایت سعادت مندی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس کا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا، جس کے لیے اس نے کیمسٹری، ریاضی اور بایولوجی جیسے مضامین کا انتخاب کیا تھا۔ ویدرے گوئنے اسکول میں بھی اس نے اچھے نمبر حاصل کیے، لیکن اس کے اتنے نمبر نہ آ سکے کہ اسے اوسلو کی میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ مل سکتا۔ تاہم جب اسے نارویجین اسکالرشپ پر پولینڈ کے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا تو اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مفتی صاحب نے بھی سوچا کہ چلو بیٹا عالم دین نہ بن سکا تو کیا ہوا، ڈاکٹر تو بن جائے گا جو ایک انتہائی باعزت پیشہ ہے۔ پولینڈ میں اسامہ ناروے کے 3 نوجوانوں کے ساتھ کرائے کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا، جن میں ایک پاکستانی نوجوان ارسلان اور 2 نارویجین ہوکن اور لاش شامل تھے۔ رہائش کے اخراجات یہ چاروں مل کر مشترکہ طور پر ادا کرتے۔ لاش ویدرے گوئنے اسکول میں بھی اسامہ کے ساتھ تھا۔ لاش واحد نوجوان تھا جس کی اسامہ سے دوستی تھی۔ لاش بھی اسی کی طرح کم گو ضرور تھا، لیکن وہ تنہائی پسند نہ تھا۔ اسامہ کے علاوہ لاش کی دیگر کئی لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی دوستی تھی۔ ویدرے گوئنے اسکول کی تعلیم کے دوران ہی مفتی صاحب نے محسوس کر لیا تھا کہ اسامہ اب پہلے سے زیادہ الگ تھلگ رہنے لگا ہے اور سوائے لاش کے اس کا کوئی دوسرا دوست نہیں ہے۔ وہ گھر میں بھی اکثر خاموش رہتا اور زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتا۔ البتہ امتحانوں کے دنوں میں اسامہ اکثر دیر سے گھر آتا اور پوچھنے پر بتاتا کہ وہ امتحان کی تیاری کے لیے یا تو اسکول میں تھا یا لاش کے گھر چلا گیا تھا۔ مفتی صاحب لاش سے صرف ایک بار اس وقت ملے تھے جب وہ اسکول کے کسی کام سے اسامہ سے ملنے ان کے گھر آیا تھا۔ مفتی صاحب کی نارویجین زبان زیادہ اچھی نہیں تھی، لہٰذا وہ اس سے زیادہ باتیں نہ کر سکے۔ البتہ انہیں اس کی گفتگو سے لگا کہ وہ اچھے گھر کا ایک مہذب نوجوان ہے جو غیر ملکیوں اور خصوصاً مسلمانوں کے بارے میں بری رائے نہیں رکھتا۔ پولینڈ میں 6 سالہ میڈیکل تعلیم کے دوران ہونے والی چھٹیوں میں اسامہ اکثر گھر آتا تھا۔ جب وہ میڈیکل کا 5واں سال مکمل کر کے گھر واپس آیا تو ایک دن مفتی صاحب نے اسامہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا میرے پاس بیٹھو، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اسامہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تو مفتی صاحب بولے، بیٹا دیکھو، تمہاری چھوٹی بہن سعدیہ اب 17 سال کی ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اقرا کی طرح جیسے ہی وہ 18 سال کی ہو میں اس کی شادی کر دوں۔
سعید احمد صاحب نے اپنے بیٹے صادق کے لیے سعدیہ کا ہاتھ مانگا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے سال جیسے ہی سعدیہ 18 برس کی ہو اس کی شادی صادق سے کر دی جائے۔ تم جانتے ہی ہو کہ سعید احمد کا گاڑیوں کا شو روم ہے اور صادق نہ صرف کاروبار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا ہے بلکہ وہ بہت اچھے اخلاق کا حامل بھی ہے۔ صادق ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، بہت نیک بچہ ہے، ہماری سعدیہ بہت خوش رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، میں بھی صادق کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے، یقیناً وہ سعدیہ کے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ مگر آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے بھلا اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلے سال تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ سعدیہ کے ساتھ ہی تمہاری بھی شادی ہو جائے۔ مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا؟ میری شادی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے شادی نہیں کرنی ہے، آپ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں۔ اسامہ نے لجاجت سے کہا، کیوں نہیں بیٹا، تم شوق سے اپنی تعلیم مکمل کرو، میں کب منع کر رہا ہوں، لیکن اب تمہاری عمر بھی شادی کی ہے، میں نے سوچا سعدیہ کے ساتھ ہی یہ کام بھی ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن اسامہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ویسے بھی ابھی میرا 1 سال باقی ہے، اس کے بعد مجھے نوکری تلاش کرنی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہاں نئے ڈاکٹروں کو پہلی نوکری ملک کے دور دراز علاقوں میں کرنی پڑتی ہے۔ آپ سعدیہ کی شادی ضرور کر لیں، لیکن میری شادی کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اسامہ یہ کہہ کر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک سال کے بعد اسامہ تعلیم مکمل کر کے اوسلو واپس آ گیا اور جب کچھ دن بعد ہی اسے شمالی ناروے کے ایک شہر شرکنیس کے ایک اسپتال میں ملازمت مل گئی تو مفتی صاحب نے ایک بار پھر اسامہ سے اس کی شادی کی بات کرنا چاہی۔ انہوں نے کہا، بیٹا اب تو تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے، میرا مشورہ مانو تو شادی کر لو تاکہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جا سکو، دوسرات رہے گی ورنہ اکیلے وہاں بور ہو جاؤ گے۔ بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن کیوں نہیں ہے بیٹا؟ اس لیے کہ میں ایک مختلف انسان ہوں، مجھے یہ بیوی بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ تم مختلف ہو اور بیوی بچے تمہیں جھنجٹ لگتے ہیں؟ مفتی صاحب نے قدرے غصے سے کہا، میرا مطلب ہے کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں نے جاب شروع بھی نہیں کی ہے، اور آپ یہ سب باتیں چھوڑ دیں، ان باتوں کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ اسامہ نے کہا اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اسامہ کو شرکنیس میں رہتے ہوئے 2 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن مفتی صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ٹی وی پر خبریں آ رہی تھیں کہ اچانک ان کی سب سے چھوٹی بیٹی رابعہ ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی، بابا، بھائی جان۔ مفتی صاحب نے ٹی وی کی طرف دیکھا تو وہ واقعی اسامہ ہی تھا۔ اس کے ہاتھ میں لارش کا ہاتھ تھا۔ وہ دونوں ایک جلوس میں شامل تھے جس کے پرجوش شرکا رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس، سترنگی جھنڈے ہاتھوں میں لیے ہنستے مسکراتے ناچتے گاتے جا رہے تھے۔ مفتی صاحب پر سکتہ سا طاری ہو گیا، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر انہیں رابعہ کا خیال آیا، انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا۔